شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی اربعین اتار قسط 2 صفحہ 3 پر ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. کاسا عمل کا خالی تھا، ایسا کرم ہوا جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی. سب کام بن رہے ہیں کوئی رنج و غم نہیں، لمحہ بلمحہ ساتھ ہے برکت درود کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اللہ پاک کی نیک بندیوں کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہی صاحب ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے اور ہماری خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں ہماری الحمدللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اسلامی بہنیں جو نیک خواتین ہیں ان کی سیرت کا ایک پہلو وعدے کی پاسداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا. اب وہ وعدہ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہو یا اپنے بچوں کے والد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیا ہو، گھر کی خواتین کے ساتھ ہو یا پڑوسنوں کے ساتھ ہو، وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرتی ہیں، نبھاتی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ وعدہ پورا کرنے پر اجر و ثواب بھی کماتی ہیں. تو اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو ہمیں بھی ان نیک خواتین کے صدقے میں اپنے وعدوں کی پاسداری کی توفیق دے، وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں پہلے سیگمنٹ کی طرف. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان رابعہ بصریہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ کی نیک بندیوں کی بہت ساری صفات میں سے آپ نے فرمایا کہ وعدے کی پاسداری، اور واقعی اس کا ہمیں قرآن میں بھی کہا گیا، حدیثوں میں بھی کہا گیا، مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو وعدہ نیک کام پر کیا تھا، جی بالکل، اگر کوئی استغفر اللہ کسی سے کو وعدہ کیا جو وعدہ کرنا ہی گناہ تھا، شریعت میں مطلب اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں. آپ نے جو آخری وصیت کی اس کے تعلق سے سنتے ہیں. آپ کی خادمہ عبدہ بنت ابی شوال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت آئے تو آپ نے مجھے بلایا، فرمائے اے عبدہ میری وفات پر کسی کو اذیت نہ دینا اور مجھے اسی جبے میں کفن پہنانا. یہ بالوں سے بنا جبہ تھا، یہی پہن کر آپ رات کو عبادت کیا کرتی تھی. ہم نے اسی جبے اور آپ کی اسی اونی چادر سے آپ کو کفن دیا. تو یہاں جو خاص وہ تھا وصیت کے تعلق سے، تو مرد ہیں عورتیں ہیں، ہم سب کو وصیت لکھ لینی چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون سی شام ہماری آخری شام ہے، کون سا دن ہمارا آخری دن ہے، ہمیں معلوم نہیں. تو اس طرف تو توجہ نہیں ہوتی ہے. سب کو وصیت لکھنی چاہیے تو لکھنا ہی نہیں آتی، کیا لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، تو اس کا انداز کہاں سے سیکھا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، مدنی وصیت نامہ جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، یہ مدینے میں آپ نے یہ وصیتیں لکھی، صحیح، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. یہ تو بہت پرانا رسالہ ہے، نہیں بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہے، اس کو اپڈیٹ بھی کیا گیا ہے، اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں ملی ہے. یعنی وہاں سے گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اپنی وصیت لکھنی تو کیسے لکھنی. جی لکھ رہی ہے. اور وصیت کی فضیلت بھی عرض کروں، ابن ماجہ حدیث نمبر 2701، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر فوت ہوا، سبحان اللہ، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت والی بات ہے یہ۔ جی، تو وصیت کرنا یہ باعث مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ نکیرین قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسا معاملہ رہا۔ دیکھیں گے جب ہم اس فانی دنیا سے جاتے ہیں، دنیا نہیں تھی۔ بعض لوگ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے، نہیں ہمیشہ سے نہیں تھی، اللہ نے بنائی۔ اللہ پاک نے پیدا فرمائی، بالکل۔ اچھا کب تک ہے؟ جب تک ہمیشہ نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمیشگی میرے رب کی ذات کے لیے دنیا کو فنا ہے، فنا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور قرآن نے اس کی کئی مثالیں دی دنیا کی فنا ہونے پر، اور قیامت کے اندر تو سب کو ٹوٹ پھوٹ جائے گا، زمین آسمان سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ پاک رحمت فرمائے، دنیا سے جانا ہے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ، ہمارے دوست کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے والد کے ساتھ، ہماری امی کے ساتھ، ہماری سہیلی کے ساتھ، اسلامی بہنیں یوں غور کریں گی تو اس کے بڑا وہ ایک ہوتا ہے نا، معاملہ کیا ہوا۔ جب مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اجنبی اور وحشت ناک۔ آنکھیں ان کی دیکھ کی مانند اور اس سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اللہ، اور نتنوں سے سمجھو دھواں نکل رہا ہے، اور دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، جیسے بیل کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ایسے ان کی دانت۔ اور قبر میں مرنے والے کو بہت سخت لہجے میں بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، اللہ، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، انشاءاللہ، اللہ میرا رب ہے۔ اور جو بے ایمان ہوگا وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ آج بدقسمتی سے ہم دین سیکھ نہیں رہے، دین کی حمیت، جوش، جذبہ وہ بھی نہیں۔ ارے بھائی قبر میں پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ ہم وہ کرسچن کی اور یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ ہم سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین اسلام کو اپنائیں، محبت کریں اس سے، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ ایمان والا کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جو غیر مسلم یا پھر دنیا میں مسلمان تھا مگر مرتے ہوئے استغفر اللہ ایمان ضائع ہو گیا، وہ کہے گا لا ادری ہی آتا جو زندگی میں ہی معاذ اللہ اسلام بیزار رہا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ پر نور دکھایا جائے گا، کیا کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں؟ سبحان اللہ، اور عاشق رسول تو کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے کا یہ جواب ہوگا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اور جو بے ایمان ہوگا وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری، میں نہیں جانتا، سوچ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب پھر عذاب و ثواب کا سلسلہ جواب درست یا غلط دینے کے صورت میں وہ ہوگا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ، عبادت گزار، دن رات اللہ کی یاد میں رہنے والی، ساری زندگی اللہ کو یاد کیا اور کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ سے سوال ہوا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہا جا کر اللہ سے عرض کرو اے مالک کریم، تو نے پوری مخلوق میں ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، وہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ کیسی عشق والی بات ہے، عشق الہی، عشق الہی والی بات ہے۔ ساری زندگی عشق الہی میں رہی تو قبر میں بھی عشق الہی غالب ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہمیں عشق الہی مل جائے اور محبت الہی مل جائے، اطاعت الہی مل جائے۔
کئی بد نصیب ہیں سب جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا اس پہ مطلب سوال کرتے ہیں کہ کس نے جا کے دیکھا تھا قبر میں, کہاں سے مطلب آیا, کس نے کہا. یعنی جیسے آپ نے وہ فرشتوں منکر نکیر کا فرمایا ان کا یہ گیٹ اپ ہوگا, تو یہ جو ہے یہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا. جی جی, یہ دیکھیں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, اس کے اندر بہت سی حدیثیں ہیں. قبر کا امتحان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, وہاں سے آپ پڑھ لیں. مردے کے صدمے اس میں روایتیں پڑھ لیں, اس طرح کی جو ہیں قبر کے سوالات, اور یہ سارے اس منکر میں نکیر اور یہ سوالات کے معاملات یہ سارے احادیث مبارکہ میں ہیں. اندر سوڈے بھی ہم اپنی طرف سے کیوں بیان کریں گے بھائی. ماشاءاللہ. اللہ پاک قبر کا معاملہ ہمارا آپ کا ہم سب کا آسان فرمائے اور دین اسلام پر ایمان پر استقامت دے, اسی میں زندگی دے, اسی پہ موت عطا فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام اشار فاطمہ ہے. میرا رکن شورا سے سوال یہ ہے, عبادات کا شوق بڑھانے کے لیے حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا کوئی پہلو بیان فرمائیں. 13 ذوالقعدۃ الحرام کو آپ کا عرس مبارک ہے. یہ نقش بندی سلسلے کے پیشوا ہیں, بزرگ ہیں, حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی. آپ کو اللہ نے بڑی شان دی, جس کو بھی شانیں ملی میرے رب کی طرف سے ملی ہیں, اس کی عطا ہے. بے شک. آپ رات کے وقت بھی عبادت والا لباس اور جبہ پہنے رہتے تھے. اس نے عرض کی کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی سوتے وقت بھی یہی لباس پہنا ہوتا؟ رات کے وقت وہ پہنتے تھے. تو کہا کہ ملازم ہر وقت باوردی ڈیوٹی پر رہتا ہے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. تو اللہ کی یاد میں مست و محو رہتے تھے, ہر لمحہ اللہ کی یاد کرتے, اور سبحان اللہ مخلوق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے. اور اللہ کریم کرم فرمائے, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ کریم یہ سوچ نصیب کرے, ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں, رسول کو یاد کرتے رہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ اگر اپنے سوالات پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ فرما لیں, 0316 888 2625, 0316 888 2625. آپ اپنے سوالات بھیجیے. آپ کا سوال اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اسلامی بہنیں وائس میسیج نہیں کریں, آپ تحریری طور پر لکھ کے بھیج دیں. قبلہ سب کچھ اسلامی بھائیوں نے سوالات کیے تھے, بعض سوالات آتے ہیں تو دعا کے لیے بھی کئیوں نے عرض کیا ہوتا ہے, تو کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور. آپ اسی پروگرام کے ذریعے اپنی گزارشات پیش کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. لیکن پچھلے پروگرام میں ہم نے انجم بھائی بات کی تھی تعلیمی ادارے, اسکول کا سلیکشن, اس کے لیے. تو ایک ہے بات بیٹے کی اور ایک ہے بیٹی کی. یہ تو زیادہ نازک معاملہ ہے. جب بات بیٹی کی آئے گی تو بیٹیوں والے کانشیس ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, بالکل محتاط ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم وہی ادارہ سلیکٹ کریں گے جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں اچھے اخلاق سیکھیں, دین, ایک اچھا دیندار ہمارا بچہ بچی بنے ظاہراً باطناً, اور ایک اچھا شہری بھی بنے. جی, اچھی بچی اچھا بچہ بھی بنے, بالکل صحیح, اچھا بھائی اچھی بہن بھی بنے. جی ہاں. اور مستقبل میں بچیوں تو ظاہر پرائے گھر میں جانی ہوتی ہیں, امانت ہوتی ہیں ایک طرح سے. تو وہ اس تعلق سے ظاہر کہ ماں بنے گی, ساس بنے گی, گھر کی سربراہ بنے گی. بالکل, وہ تربیت کا انداز بھی یہی شروع سے ہی ہونا چاہیے. اچھا, ہر مسلمان پر جو عاقل ہے, بالغ ہے, مرد عورت ہے, اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا فرض عین, حلال حرام سیکھنا فرض ہے. وہ باطنی معاملات, تکبر, حسد, ریا, عجب وغیرہ, یہ سیکھنا بھی ضروری ہے. باطنی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنا ضروری ہے, اس کے علاج, ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں, یہ تو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. جی. تو اب دیکھیں کہ بڑی تعداد فرض علوم سے نا آشنا ہے. اب ہم نے بہت ہی ماڈرن اسکول میں دنیاوی تعلیم کے اس میں وہ داخل کرایا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر درست نہیں ہے. اچھا, پھر
यूनिफॉर्म भी ऐसे हैं कि जो इस्लामी लिबास वाले नहीं हैं, नहीं है। इस्लाम उसको पसंद नहीं करता, तो गैर मुस्लिमों वाला लिबास है, तो इसको भी ज़ाहिर है कि वो देखेंगे। अब वहाँ पर अस्सलामु अलैकुम नहीं सिखाया जा रहा, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून यूँ बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमने नोट करना है और अपने बच्चों को और बिलखुसूस बच्चियों को ऐसे इदारों में दाखिल कराना है जिसके अंदर दीनी दुनियावी तालीम के मामलात बेहतर हों, बिलखुसूस दीन को तरजीह दीजिए। देखिए आखिरत दुनिया से बेहतर है और बाकी रहने वाली है, मुसलमान के लिए तो आखिरत ही है ना। बेशक, तो उसमें बेटी की तालीम और तरबियत वाला मामला हो, उसमें जिद्दत के नाम पर, तरक्की के नाम पर उरियानी ना हो और बेहया को फ़रोग़ न दिया जाता हो, यूनिफॉर्म के नाम पर बेपर्दगी को प्रोमोट न किया जाता हो, और इसमें दीनी मामलात में बहुत सुस्ती होती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान नज़र से माशाल्लाह दारुल मदीना, फैज़ान इस्लामिक स्कूल, ये जो हमारे इदारे आ गए, इसमें हमारे लिए सिलेक्शन समझे कि एक आसान हो गया। बच्चों के लिए अलग कैंपस है इसमें जी, बच्चे पहले इकट्ठे होते हैं बहुत छोटे छोटे, तो फिर जाकर अलग अलग हो जाता है। तो जदीद तालीम दारुल मदीना में जो है, इसका सिलेबस क्या है मैं कुछ अर्ज़ कर देता हूँ नाजरीन की मालूमात के लिए। जी। जदीद तालीम और शरई तकाज़ों, अब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो मुफ्तियान किराम, इनसे इसको बाकायदा सर्टिफाइड किया गया है, इसको चेक कराया गया है। तो मजहबी अखलाकी तरबियत, अरबी, उर्दू, इंग्लिश ज़बान में महारत के कोर्सेज़ हैं, 3 साला दरस निज़ामी, हिफ्ज़ कुरान, इस्लामी फ़ाइनेंस, मुआशरती उलूम, कंप्यूटर स्टडीज़, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तारीख़, जनरल साइंस, तबीयात, हयातियात, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, जिस्मानी नशोनुमा, माहौलियाती तालीम, हिसाब, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, होम इकनॉमिक्स वगैरह, ये चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। और किसी के ज़हन में ना आए कि ये दारुल मदीना स्कूल सिस्टम है तो पता नहीं क्या पढ़ाते, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस है और ये दारुल इफ्ता से अप्रूव्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जदीद तालीम वगैरह वो सब दिलानी है, मगर जो इन्वायरमेंट है वो मदनी रखना, वो इस्लामी रखना, वो इस्लामिक रखे। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें भी ये अकल समझ अता फरमाए, समझ बूझ अता फरमाए कि हमारा मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे हैं, वो बाद में कहा जाता है कि बच्चे हाथ से निकल गए, अच्छे एक इदारे में होंगे, इस्लामिक इदारे में होंगे, इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी तरबियत होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है रस्म व रिवाज। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। ज़चगी की रसूमात और उसके बातिल नज़रियात को हम बयान करेंगे। जिस औरत के हम बच्चे की विलादत होने वाली हो, औरत की उस हालत को ज़चगी की हालत कहा जाता है। जी। तो गलत जो रसूमात इस ताल्लुक़ से पाई जाती हैं, चांद ग्रहण लगता है जब, तो उस वक्त बुरा शगुन लिया जाता है, और जो हामिला औरत है, लेटी है या सोई हुई है, तो उस वक्त ना वो लेटे ना सोए, वरना बच्चा नाबीना हो जाएगा या माजूर पैदा होगा। मूव होती रहे, ये कहा जाता है कि चलती फिरती रहे, और कई घंटों का वो चांद ग्रहण है, कितनी चलेगी। तो फिर हामिला औरतें सब्जी काटें, सब्जी नहीं काटे, बच्चे में पैदाइशी नक्स हो जाएगा। और जितना पीरियड है तो वो सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाएगी, है दालें पकाए। ये तो इस तरह के वो बस वो किसी ने कहा कि दीन से दूरी है, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर, जब दीन से दूर होंगे तो मुश्किलात में आएंगे। यकीन माने दीन इस्लाम दुनिया और आखिरत में इज्जत का बाइस है, सुकून का बाइस है, इत्मीनान का बाइस है। बेशक कोई शक नहीं। हामिला खवातीन सिलाई कढ़ाई से भी बुरा शगुन लिया जाता नहीं। गलत सोचे हैं कि औरत कैंची चलाएगी तो बच्चों के होंठ कट जाएंगे या कोई और मामला हो जाएगा, तो ये गैर शरई बातिल नज़रियात है। बच्चों में चांद ग्रहण के अलावा भी बाज़ बच्चों में ऐब होता है। ये सब समझें कि ये बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि माँ ने को चांद घन में ऐसा कोई किया होगा, वो तो एक अल्लाह की मर्ज़ी है, कुदरत का निज़ाम है, उसके मामला जो भी हो, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बच्चे की पैदाइश पर
दादा के पहने हुए कपड़े में से बच्चे का सूट तैयार करके उसके पहनाया जाए। अब बड़ा सूट जो उसको काट के बनाते हैं, अब कपड़े ज़ाया होंगे नहीं होंगे भाई? अब बेचारे का नया सूट है तो वो काट के तो उसका छोटे बच्चे का बना नहीं, दें। पुराना भी हो भाई तो ज़ाया थोड़ी ज़ाया तो करना है होगा, उसको। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे ही के दादा गरीब आदमी है, पहले कपड़े नहीं तो बेचारे को उसका काम पूरा कर दो। सही। अल्लाह अकबर। अच्छा, विलादत के छठे दिन खानदान की औरतें जमा होती हैं। सच्चा बच्चा को ससुराल की जानिब से नए कपड़ों के अलावा गले और हाथ में लहसन के हार पहनाए जाते हैं। बच्चे की खुशी में खानदान वाले जमा हुए हैं, इसमें तो हरज नहीं है, मगर इस तरह के मामलात करना, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो अब लिबास नए कपड़े, वो सारे कपड़े बना के लेके आए बच्चे को। वो हर एक को इस्तिताअत तो ज़रूरी तो नहीं है, वे कर्जा लेंगे, आजमाइश में मुख्तलिफ आएंगे। नामों से ये रस्म है हमारे यहाँ। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये देखें कि अब कोई देखकर इस्लामी भाई या इस्लामी बहन के भी हमारे यहाँ तो नहीं, हमने तो नहीं सुना। अरे भाई, इतने सारे खानदान हैं, इतने सारी फैमिलीज हैं, पाकिस्तान के एक इतनी कोने से सारी दूसरे कोने तक पता नहीं कम्युनिटीज कितनी हैं, है। ये जहाँ भी है ये गलत है। अच्छा, एक तो हम बचें, आइंदा भी ना करें, और जो इसमें मुब्तिला उसको भी समझाएं। मकसूद तो ये है ना, जी हाँ, समझाना भाई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लहसुन का हार अच्छी फाल के लिए तो इसमें हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर गैर मुस्लिम कौम की मुशाबत है तो फिर जायज़ नहीं है। और वैसे लहसुन की स्मेल भी आती है, स्मेल आती है। तो इसलिए वो आजमाइश होगी। विलादत के 10 दिन पूरे होने पर जिन 7 औरतों के शौहर जिंदा हैं उन्हें बुलाया जाता है। उनके जरिए बच्चा जन्ने वाली औरत के सर पर रुई के साथ लस्सी लगवाई जाती है। ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे बेवा औरतों की दिल आज़ारी होती है कि भाई इसको नहीं बुलाना, ये तो बेवा है। बेवा औरत को मनूस समझने की वजह से इस रस्म में शरीक नहीं किया जाता, नाजायज़ है। इस्लाम में मनहूसियत का तस्वुर ही नहीं है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, जब हम गुनाह करते हैं तो वो मनूस हरकत, वो वक्त, वो हमारे लिए मनूस है। और अल्लाह पाक की नाफरमानी। जो नाफरमानी कर रहा है वो मनूस है ना भाई, वरना मनूसियत थोड़ी होती इसमें। अच्छा, 10वें दिन बच्चे को कम सोने दिया जाता है, दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, बच्चा बाकी दिनों में भूख महसूस ना करे। इसके बरक्स जो बच्चा उस दिन दूध ज़्यादा नहीं पीता, बाद में वो ज़्यादा दूध पिए या भूख की वजह से ज़्यादा रोए, तो ये गुमान किया जाता है कि 10 दिन का भूखा है। तो भाई, जज़की के बाद कंवारी लड़कियों को बाल खोलकर या गीले बाल लेकर औरत और बच्चे के पास आने से मना किया जाता है। हामिला औरत को ज़चकी तक और बच्चे को छठे दिन तक नए कपड़े पहनने से रोका जाता है। अगर नए कपड़े पहनना तो एक मरतबा इन्हें धो लिया जाता है, इस ख्याल से नए कपड़े से साया और नज़र लग जाती है। तो ये अजीब व गरीब रसूमात हैं, अल्लाह ताला हमें बुरी रसूमात से बचाए। आमीन। जो रस्में खिलाफ शरा नहीं है उससे शरीयत से नहीं टकराती, उसको मसला नहीं, लेकिन जिसमें शरीयत की ममानत आ जाए अब उसको करना जायज़ नहीं होगा। खाम खा खर्चा बढ़ाने वाली चीज़ है, खाम खा मतलब वो गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है औरत और पर्दा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जी सईद, इसमें लास्ट टाइम हमने वो आपने फरमाया था झांझर और इस तरह का, तो औरत जो है ये अपने शोहर के लिए जीनत कर सकती है, तो इसके हवाले से कोई इरशाद फरमाई, तरबियत फरमाई। अल्लाह आपको भला करे, कर सकते नहीं है, करनी चाहिए। करनी चाहिए। अब बाज होती ना, मतलब बाहर जाने के लिए तो जीनत होती है, घर में मतलब बेचारी नौकरानियां बन के रहती हैं वो। ये दुरुस्त नहीं। अमीर अहले सुन्नत ने भी इस ताल्लुक से मदनी मुज़ाकरे में तरबियत फरमाई थी। तो वो कहीं आना जाना है तो वो बन सवर कर, और घर के अंदर कोई ज़ेब ज़ीनत नहीं है तो घर में कौन सा किसी ने देखना है। शोहर तो है अब तो हमारी शादी हो गई, अब जीनत की क्या ज़रूरत है। तो याद रखें कि बनने संवरने और जीनत करने का मकसद क्या होना चाहिए। लोगों को खूबसूरती दिखाना, गैर मर्दों को तो अस्तगफिरुल्लाह गुनाह का वो एक सिलसिला होगा, या अपनी खूबसूरती की तारीफ़ करवाना, तो ऐसा नहीं। औरतों को जीनत करने का जो कहा गया, इसके 2 मकासद हैं जी। अच्छा, बच्चियां कंवारी हैं तो उनके घरों में महारिम के सामने वो जेवर पहने, वो लिबास पहने, ताकि उनके रिश्ते आए। सही। और ये सुन्नत है, सुन्नत है मुबारक है। ठीक है।
اور وہ جو خواتین شادی شدہ ہیں جی اب انہوں نے بن سنور کے کیوں رہنا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے. اور یاد رکھیں شوہر کے لیے عورت زینت کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے. کیا بات ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اگر ان دو مقاصد کے علاوہ عورت لوگوں کو دکھانے، خوبصورتی ظاہر کرنے، خوبصورتی کی تعریف کے لیے زینت کرتی ہے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گھر سے باہر جائیں تو زینت کو چھپائیں، پردے کا اہتمام کریں. گھر میں شوہر کے لیے زیب و زینت اور زیور وغیرہ پہننا ترک نہ کریں. عورت کا زیور وغیرہ پہننے کو چھوڑ دینا درست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عورت کا زیور پہننے کی قدرت کے باوجود بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے اوہ اللہ. کہ مردوں سے تشبہ ہے، مشابہت ہے. شابت ہے. مزید فرماتے ہیں حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں. اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا ناپسندیدہ جانتی، فرماتی کچھ نہ پہنے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے. اللہ. اچھا عورت کو شوہر کے لیے زیب و زینت اور زیور پہننے کی ترغیب قرآن نے بھی دی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سورہ نور کی آیت نمبر 31 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر شوہروں پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہرت کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی شوہر کے لیے اگر زینت اختیار کرے گی تو یہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. جی ثواب کا کام ہے. بعض صالحات اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی نیک بیبیاں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہے، وہ خود بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں، ان کے شوہر بھی اولیاء کرام میں سے تھے. ہر شب بعد عشاء پورا سنگھار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے سامنے آیا کرتی، ان کے پاس وقت گزارتی، پھر مصلی بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی. کیا بات ہے. اللہ پاک کی عبادت بھی کرتی. ہاں جی. سبحان اللہ. تو وہ عورتیں جو گھر میں زیب و زینت شوہر کے لیے نہیں کرتی، زیور نہیں پہنتی، زیور پہنیں گی کسی خاص فنکشن میں، اب نہیں پہنتی تو پھر وہ گھر میں وہ بھی رکھے بیچارہ چڑھتا ہے، مطلب گھر میں پھر جھگڑے بھی اسی بنا پر ہوتے ہوں. بالکل ہو سکتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں اور ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہم آمین آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. رکن شورا سے میرا یہ سوال ہے، نیک خاتون کے کیا کیا اوصاف ہیں بیان کر دیجیے. جو اللہ کی نیک بندیاں ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، وہ موٹی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ رسول کی فرما بردار ہونی چاہیے. سبحان اللہ. جو اللہ نے فرمایا، اس کے حبیب نے فرمایا. دیکھیں اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. بے شک بے اور شک. رسول پاک رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. ان کے فرامین پر عمل کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب دنیا آخرت میں خیر 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 انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جب اوصاف کی بات کریں تو عورتیں بہترین بیوی، بہترین ماں، معاشرے کی عورتوں کے اندر معزز رکن بنے سوسائٹی کے اندر، تو اس کے اوصاف دینداری اور تقوی سب سے پہلے ہے. نماز، روزہ، دیگر عبادات، حلال حرام کی تمیز، گناہوں سے بچنا، پھر با حیا اور با حجاب ہونا. سبحان لباس، گفتار، کردار میں شرم و حیا، نمایاں ہو. غیر مردوں سے بیجا اختلاط، بے پردگی سے بچے، اچھے اخلاق ہوں، سبحان اللہ. نرم مزاج، خوش اخلاق، صبر و تحمل، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں. اب دیگر رشتہ داروں کی بات آئے گی تو محارم کی ہی بات ہوگی جن سے شریعت نے پردہ نہیں رکھا.
دوسرے کی عزت کا احترام، بد زبانی سے بچنا. اچھا، چوتھی بات کہ والدین اور شوہر کی جائز باتوں کو ماننا. تو گھر کے معاملات اچھے رہیں گے اور بہتر رہے گا سب. قناعت پسندی اور شکر گزاری. صحیح بات تو یہ کہ یہ اب اس کو تو گھنٹوں بیان کیا جائے تو کم ہے، اور ہر ایک ٹاپک پورا ایک بیان ہے اور اس کا وہ ہے. تو قناعت پسندی ہونی چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے. شوہر کی کمائی کم ہے تو کڑ نہیں کریں، اس کو تنگ نہ کریں، اس کو تانے نہ دیں کہ تیرے گھر میں تو میں نے چین پایا ہی نہیں، سکون دیکھا ہی نہیں ہے. تو یوں نہیں، وہ ناشکری کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی. توبہ استغفر اللہ. شوہر کی ناشکری کو خاص ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو ناشکری نہیں کریں. کفایت شاری سے کام لیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں، ناشکری سے بچیں. اچھا، جو بچوں والیاں ہیں اچھی ماں بنیں. اچھی ماں وہ خود نیک ہوگی تو بچے اور بچیاں بھی نیک بنیں گے. اسلامی تربیت بھی کریں، دینی احساس اور شعور بیدار رکھیں، نرمی محبت کے ساتھ پرورش کریں. بچوں کو رکھ کے دے رہے ہیں، ہر وقت غصے میں نہ رہیں، جذباتی نہ ہو رہے. اچھا، معاملہ فہمی اور صبر و تحمل، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. حالات مشکل آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بے اولادیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، گھر گر سکتا ہے، شوہر بیمار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے سے ذہن بنا کر رکھیں تو پھر سکون ہوگا. میرا کوئی بھی عضو کسی وقت بھی تلف ہو سکتا ہے، میری آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، میرے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو سکتی ہے، میرا اسٹمک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جگر کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قریبی عزیز کی اس وقت فوت ہو سکتا ہے. تو پہلے سے ذہن بنا کے رکھیں جو بھی ہوگا میں صبر کروں. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اچھا، غصہ نہیں، جذباتی رویہ نہیں، دیانت داری اور امانت داری، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. شوہر کا مال ہے، شوہر کی عزت ہے، اعتماد ہے، اس کے محافظ ہونا چاہیے ایک عورت کو. خیانت نہیں، دھوکہ دہی نہیں، بد دیانتی نہیں. ویسے وہ نیک بیوی کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے، استغفر اللہ. ساری باتیں سچ کریں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اللہ کی بندی، اللہ تجھے عقل دے. جھوٹ سے کام بگڑتے ہیں، بنتے کب ہیں؟ اللہ کی لعنت تو اس کے کام بنیں گے بگڑیں گے. بظاہر بھلے بن رہا ہو لیکن وہ بگڑ جائے گا. سچ بولیں. دیکھیں کہ ہماری سوچیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ رسول کے احکامات کامل ہیں. بے شک بے شک. تو جھوٹ نہیں. اچھا، اور دیانتداری، امانت داری، پھر خدمت گزاری، مہمان نوازی. سبحان اللہ. آپ کے یہاں سے میکے سے رشتہ دار آئے تو بڑا کھانا اور بڑے آئٹم بنے اور بڑا مسکراتا چہرہ اور بڑا وہ سارے وہ سردیوں کا دن تھے تو بڑے وہ جی لحاف نکالے تو رضائیاں نکالی. اور جب سسرال کے رشتہ دار آ گئے تو میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں، میری تو کمر ہی دوری ہو گئی، بخار ہو گیا، سر میں درد، ٹھنڈا بخار ہو گئے. ارے اللہ کی بندی، اچھا وہ شوہر جو تیرے ساتھ رہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ اس کو اندازہ نہیں. میکے والے آتے ہیں تو فریش ہو جاتی ہے اور میری طرف سے آئیں گے تو جناب طبیعت بگڑ گئی. یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی نہیں مار رہی. بالکل ایسے ہی. اللہ کی پناہ. تو خدمت گزاری، گھر میں کوئی مہمان آئے اس کی عزت. اچھا، شوہر کے دوست آئیں، خرچہ تو اسی کا ہے نا اللہ کی بندی. خوش دلی کے ساتھ وہ کھانے بنا جو اللہ نے توفیق دی ہے اور جو اس کی خدمت کر. جو مہمان آیا اپنے نصیب کا کھائے گا، وہ اس پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ وہ خرچ کرنے سے اور عطا فرماتا ہے. اچھا، نرمی محبت، گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانا، سخت رویے سے بچنا. ورنہ یہ ایک مثالی خاتون کی ہے، گھر سمجھیں کہ وہ جنت کا نمونہ بن جائے. کیا بات، یقین مانے، سکون، اطمینان. نیک خاتون کے اوصاف تو حضور میرے خیال میں تو یہ پورے ایپیسوڈز ہیں، یعنی ایک ایک اوصاف. ویسے الحمدللہ ہمارے بیان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن باقاعدہ پورا ایپیسوڈ ہے الحمدللہ. اللہ پاک نیک اوصاف ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دنیا کی ایک ہی کتاب ایسی ہے جس میں دنیا کے اور آخرت کے سارے علوم اللہ پاک نے بیان فرمایا. سبحان اللہ، بے شک. اس کا نام ہے قرآن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اتنے
माहिर कुरान थे, फरमाते हैं कि ऊंट की रस्सी गुम जाए ना, कुरान पढ़ के ढूंढ लूंगा। क्या बात। एक और बुजुर्ग थे हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कुरान के इतने माहिर थे कि सवारी से नीचे आप आ गए, अब हम आम किसी की बात करें तो गिर गए, जब बुजुर्गों का तज़किरा आए तो नीचे आ गए, तो यूं करके वो करते हैं, अदब करते हैं ना, अदब वाला अंदाज, सुभान अल्लाह, क्योंकि अहले सुन्नत अहले अदब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कुछ सोचने में लग गए। लोगों ने कहा कि हजरत आप उठे बैठे सवारी, कहते मैं सोच रहा हूँ कुछ। नहीं हजरत आप क्या सोच रहे हैं? कहा मैं सोच रहा हूँ मेरा सवारी से नीचे आने का वाक़या कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। वाह क्या बात है। नहीं कुरानी उलूम पर इतनी दस्तरस थी। क्या बात। अल्लाह अकबर। ये तो मर्दों का आप फरमा रहे हैं, तो खवातीन के हवाले से क्या फरमाएं? बिल्कुल देखें, देखें कि ये अल्लाह के नेक बंदे हमारे लिए रोल मॉडल है। सुभान। अब ऐसा तो नहीं कि औरतें किसी औरत को पीर बनाएंगी, पीर तो मर्द ही होगा ना। अच्छा, तो बुनियादी जो उलूम हैं वो हमें कुरान से हासिल होते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम उलूम इल्म का इरादा करो कुरान पाक में गौर व फिक्र करो, क्योंकि इसमें अव्वलीन व आखरीन का इल्म। हज़रत उम्मे साद बिनते साद बिन रबी अंसारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी परवरिश होती है सिद्दीक़ अकबर के घर में। क्या बात। रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इनके बारे में हज़रत दाऊद बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं तिलावत कर रहा था, जब मैंने ये आयत मुबारका पढ़ी, सूरह निसा आयत नंबर 33, वल्लज़ीना क़दत अयमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम, और जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका उन्हें उनका हिस्सा दो। तो आपने फरमाया ये आयत मुबारका सिद्दीक़ अकबर और आपके बेटे अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हुमा के मुतालिक नाजिल हुई। यानी कुरान की इतनी आप माहिर थी कि आपने फौरन उसका बता दिया कि यहाँ इस आयत में क्या बयान किया जा रहा है। तो अल्लाह करीम करम फरमाए और हमें कुरान पढ़ने की, पढ़ते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सिरातुल जिनान मौजूद है, तालीमुल कुरान तफसीर मौजूद है, मारिफतुल कुरान तफसीर मौजूद है। अल्लाह करें पढ़े समझे। दावत इस्लामी की ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अमूर खानादारी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुजूर गर्मियाँ तशरीफ ला रही हैं और गर्मी में आ चुकी हैं, बिल्कुल आ गई हैं। और अचार जो है गर्मी में बड़ा इस्तेमाल होता है, तो अचार के हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाइए। अचार तो देखो 12 महीने इस्तेमाल होता है। 12 महीने गर्मी में बिलखुसूस फिर होता है ना, मेरे ख्याल में इसका वो फैमिलियों का और उसका फर्क होगा, कोई गर्मी में, कोई सर्दी में, कोई पूरा साल, कोई नाश्ते में। गर्मी में आता है ना, तो गर्मी में आम का अचार और ये चीजें होती है। आम का अचार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालिदा जो हैं, हमारी अम्मी में छोटा सा था तो वो गोश्त का अचार भी बनाती थी बकरीद के मौके पर। बिल्कुल बनता है, हाँ। और खुश करके बनाया जाता है। लीमू का अचार, तो आम का अचार, तो सब्ज मिर्चों का अचार, कितनी चीजों का बनता है। प्याज का अचार, डेरा इस्माइल खान मैंने खाया। अच्छा, प्याज का अचार, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। अच्छा, माजी में अचार बनाने का रवाज बहुत आम था, मसालों और सब्जियों का अचार बनाया जाता था। अब वो पत्नी पैसे ज्यादा आ गए तो वो बाजार से बना दिया जाता है। हाँ। पाकिस्तान में शिकारपुर का अचार बहुत मशहूर है, सिंध में, तो अब मार्केट से वो मंगवा लेते हैं। हालांकि वो अचार उस अंदाज का नहीं होता जो घर में, वो मेयार नहीं होगा जो घर में बनता है। देखिए एक चीज आपने बेचने के लिए बनाई, बल्क में बनाई है, ठीक है, और एक चीज आपने खाने या अपने प्यारों को खिलाने के लिए बनाई, बेहतर कौन सी होगी? घर वाली। सफाई किस में होगी? मोहब्बत किस में होगी? घर वाली चीज में। वो तो एक समझो प्रोफेशनली तरकीब की जा रही है ना। कैसे बना है क्या पता, कुछ पता नहीं, ये तो सब घर में बना होता है, सामने बनता है। और माँ ने, बहन ने, बेटी ने बनाया, मोहब्बत से बनाया होता है। तो घर के अंदर अचार जो है ना, ये सरसों का तेल आमतौर पर इस्तेमाल होता है और सिरका, इससे वो बनाया जाता है। कई मसाले भी डाले जाते हैं, कलौंजी डाली जाती है, लाल मिर्च डाली जाती है, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, अजवाइन, हल्दी, नमक इस्तेमाल किए जाते हैं, और इससे इस अचार की जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अचार जो क्या है, एक सालन है कि अब वो
گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں ہے یا کھانا ناراض ہو گئے یا مہمان آ گئے اور کھانا سالن ختم ہو گیا تو روٹی تو بنا لی, اب سالن کیسے بنا, اس میں ٹائم لگے گا, تو اچار نکالیں اس کے ساتھ. سادگی والا دور ہے, اس کی بات فرما رہے ہیں صاحب آپ. نہیں تو آج کل کہاں, مطلب آج تو باہر سے پکڑ لیں, کوئی بھی چیز بنا لیں بس. ٹھیک ہے, پکڑ لیں پھر بیماری بھی پکڑ لے گی, اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. بازار کے کھانے عام طور پر نہیں صحیح ہوتا. سادگی اپنائیں, اچار کے ساتھ بھی الحمدللہ بہترین کھانا کھایا جاتا ہے. اچھا ویسے گھر میں دہی رکھیں, دودھ رکھیں, اس سے بھی کام چل جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا گھر میں سالن نہیں ہے تو اچار کے ذریعے سے, اور اچار کو غریب گھرانوں کا بہترین سالن بھی کہا جاتا ہے, اور اچار کے طبی فوائد بھی ہیں. اس کے صحت بخش اجزاء کینسر سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں. اچھا جو غذائی ماہرین ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا اچار کھانے سے جسم کو بنیادی وٹامنس اور منرلز حاصل ہوتے ہیں, جسم کو تندرست اور چاق و چوبند رکھتے ہیں. اچار کھانے سے جو امیون سسٹم ہے ہمارا, جو بیماریوں سے لڑتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے, اور انیمیا, خون کی کمی, بینائی کی کمزوری بھی اچار دور کرتا ہے. اچار میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو موسمی الرجی جیسی بیماریوں سے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور قابو رکھتے ہیں. اچھا اچار کے اندر جو جوس سا بن جاتا ہے, اس کے اندر سوڈیم پوٹاشیم جسمانی طور پر ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. اچار کا عرق مسلس کے اکڑنے کی روک تھام کے لیے مفید ہے, جسمانی پٹھوں کے اکڑنے کی تکلیف میں تیزی سے ریلیف دیتا ہے. ورزش کرنے والوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. اچار غذائیت سے بھرپور ناشتہ ہے, کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے. جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین کھانا ہے. اچار بھوک میں اضافہ کرتا ہے. اچار بلا وجہ کھانے والی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. بلا وجہ ہونے والی جو گھبراہٹ ہو جاتی ہے خام خواہ, تو اچار کھائیں تو اس سے بھی بچیں گے. ذہنی دباؤ کو بھی دور کرتا ہے, مزاج پر بھی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ڈالتا ہے. اچھا سانس کی بو, منہ میں بیکٹیریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اچار اور اس کا عرق ان بیکٹیریا سے بھی نجات دلاتا ہے. تو فائدہ مند بہت ہے, مگر چونکہ نمک کافی ہوتا ہے, جو پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر کا معاملہ ہے, ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, بالخصوص یہاں وہ ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی نقصان دہ کہا جاتا ہے. ان کو بھی اس میں احتیاط کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بھی چیزیں ایک اعتدال کے ساتھ آتی نا, اچار تو آپ اس کو کھا رہے ہیں, آپ کو سے گلا خراب ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے. گلے والوں کو بہت احتیاط کرنی ہے, نزلے والے کو, زکام والے کو, کھانسی والے کو, کیونکہ اس کے اندر اچار کے اندر تیل بھی ہوتا ہے, وہ اس کے اندر کھٹاس بھی ہوتی ہے, کھٹاس بھی ہے, وہ چیزوں کو ڈسٹرب کرے گی. اللہ کریم آسانی فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہمیں نیک خواتین کے اوصاف جاننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے نیک خواتین, اس میں بھی نیک خواتین کے اوصاف بیان ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنے کی, اس کی دعوت دینے کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا, پابند شریعت, یہ نیک